بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین۔ رضوان بھائی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں احادیث کا حوالہ بتا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے بادشاہ کی موت کے بعد 3 شہزادوں کے درمیان جو آپس میں ایک چپکرش ہونی ہے، اور وہ کون سے شہزادے ہو سکتے ہیں اور بادشاہ کون سے ہیں، اس کے بارے میں مزید جو ہے ڈیٹیل ہم رضوان بھائی سے پوچھتے ہیں۔ رضوان بھائی جی، یہ جس طرح ہم نے احادیث بیان کی ہیں، صحیح حدیث سے ہمیں یہ چیز مل گئی کہ خلیفہ کی موت کے بعد، یعنی کہ ایک بادشاہ کی موت کے بعد جو ہے اختلاف شروع ہوگا۔ یہاں سے ہم نے ایک چیز لی اور یہاں پر ہی آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، پھر ایک لشکر ان کے خلاف بھیجا جائے گا، وہ مقام بیعہ میں دھنسا دیا جائے گا، یعنی کہ حضرت امام مہدی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری کریں گے، مال تقسیم کریں گے اور 7 یا 9 سال تک حکمرانی کریں گے، پھر وفات پا جائیں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ یہاں سے ہم نے ایک چیز کو ملایا ہم نے کہ خلیفہ کی موت یعنی کہ بادشاہ کی موت کے بعد اختلاف ہوگا، اس کو ہم نے ملایا ایک ضعیف روایت کے ساتھ جو کہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ 3 شہزادے آپس میں حکومت کے لیے لڑیں گے، ٹھیک ہے، اور وہی دور میں پھر حضرت امام مہدی نے بھی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی چیز ادھر سے ہوگی، اور پھر ہم نے ایک اور نعیم بن حماد سے ایک حدیث لی، ضعیف روایت وہاں سے لی، اس میں ایکچولی وہ ٹائم پیریڈ ڈیفائن کیا گیا کہ جس میں 5واں مر جائے گا، یعنی کہ 5واں بادشاہ جب مر جائے گا تو حرج ہوگا۔ حرج کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل دی کہ حرج کیا ہے، یعنی کہ خانہ جنگی کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں میں جو سیول وارز ہیں جو اس وقت پریزنٹ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ 5-6 ممالک میں، مسلم ممالک میں سیول وار اس وقت جاری ہے، مسلمان ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ حرج کی کنڈیشن جو ہے، حرج کی سچویشن جو ہے بڑی واضح ہے ہمارے سامنے۔ اب اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7واں مر جائے گا تو پھر حضرت امام مہدی آئیں گے۔ اب وہ 7واں بادشاہ کو آپ جوڑیں اسی صحیح حدیث کے ساتھ، خلیفہ کی موت کے بعد اختلاف ہوگا۔ یہ میں پتہ چلا انہوں نے اپنے جو رائل فیملی کے ممبرز ہیں ان کو اریسٹ بھی کیا ہوا ہے اور نظر بند بھی کیا ہوا ہے، اور یہاں تک نیوز میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی سگی والدہ کو بھی نظر بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ معاملات بڑے کلیئر ہیں کہ یہ بادشاہ کے مرنے کے بعد یہ ایک بم پھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک ایسا ایک بھونچال نظر آ رہا ہے رائل فیملی میں، سعودی عرب میں، جو اب بالکل واضح ہے اور اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ چیز ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ اب ہم کچھ اگلی حدیث کی طرف بڑھیں کہ یہ جو ہم نے یہاں تک تو معاملات اب سمجھ لیے، اب اس کو بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، آگے حدیث میں چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ ایک ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تائید کر رہی ہے صحیح حدیث کے ساتھ، اس کو میچ کر رہی ہے، اس کو مزید کلیئر کر رہی ہے۔ یہ 2 ضعیف حدیثوں کو 2 صحیح حدیث کے ساتھ جوڑوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو اب دیکھیے گا۔ اب یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مشرق سے لوگ آئیں گے، اور یہ اس کو حدیث کا مفہوم ہے، مشرق سے لوگ آئیں گے اور جنگ کریں گے، اور ان کو جو ہے حکومت وہ اپنے لیے نہیں پسند کریں گے، وہ بلکہ حکومت یعنی کہ جنگ کرنے کے بعد جب وہ ان کا غلبہ ہو جائے گا تو وہ اپنے لیے وہ حکومت پسند نہیں کریں گے، بلکہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو خزانہ اور حکومت سونپ دیں گے، اور وہ شخص زمین کو اس طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح لوگوں نے اسے ظلم سے بھر دیا تھا، لہٰذا تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے وہ ان کے ساتھ شریک ہو جائے۔ یعنی کہ یہ آپ نے جب میچ کرنی ہے صحیح حدیث کے اندر جو ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں، اس ضعیف حدیث میں وہ اس کو مزید واضح کر رہی ہے۔ اس میں ایک ایسے لشکر کی بات ہو رہی ہے جو بلانگ کرتا ہے مشرق سے۔ اب ہم ذرا جغرافیکل کنڈیشن اب دیکھ لیں سعودی عرب کی، مشرق جو بنتا ہے، جو نبی پاک بیان فرما رہے ہیں مدینہ میں جب ہم تھے، مدینہ کے پوائنٹس جب ہم دیکھیں گے مشرق یعنی کہ ایسٹ کی طرف ہم جائیں گے تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ افغانستان کا وہ علاقہ ہے۔ خراسان کے بارے میں بھی بڑی احادیث ہیں اس سلسلے میں، تو وہ لیکن ضعیف ہیں، لیکن ہمیں میچ کرتی ہوئی باتیں مل رہی ہیں کہ مشرق سے جو آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کو صحیح حدیثوں سے میں جوڑوں گا تو آگے بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب مشرق سے وہ بلانگ کرتے ہوں گے۔ اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے سمجھنا ہے کہ اس وقت جو سول وار ہو رہی ہے یمن میں، ٹھیک ہے، یمن کی جو سول وار ہے اس میں اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ اس کو ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ افغانستان سے باقاعدہ طور پر ایک بڑا لشکر جو ہے اس جنگ میں شریک ہے، اس جہاد میں شریک ہے، اور وہ یمنیوں کے ساتھ مل کے وہ جو باطل قوتیں ہیں، ظاہری بات ہے وہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اب ظاہری بات ہے دونوں حق پہ تو نہیں ہوں گے، ظاہر ہے ایک باطل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ظاہری بات ہے فنڈنگ بھی ہے اس میں، آپ دیکھیں گے بہت سی فنڈنگ شامل ہیں، امریکہ کی، یورپ کی، رشیا کی، تو آپ دیکھیں گے بہت سی فنڈنگ، اسرائیل کی۔ اب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں،
اب ایک جماعت حق پہ اس میں بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا، جو ہم نے وہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہم نے کوٹ کی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں، کہ ایک ٹکڑی یمن میں لڑی ہوگی، ایک ٹکڑی شام میں لڑی ہوگی، ایک ٹکڑی عراق میں لڑی ہوگی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی بات کر رہے ہیں جو کہ حق کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے، جو کہ جہاد اصل معنوں میں اللہ کے لیے لڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ یمن میں ہم دیکھیں مشرق سے جو لشکر ہے افغانستان کا، جو افغانی مجاہدین کا، وہ ایک بڑے تعداد میں مشرق سے ایک لشکر جو آلریڈی موجود ہے یمن میں، جو کہ اس وقت فائٹ کا حصہ ہے، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے، اب وہ سرحد بھی ملتی ہے، وہ ساؤتھ میں ہے یمن اس کے مکہ کے، تو یہ بڑا واضح ہوتا ہے صحیح حدیث سے، جب مکہ میں وہ مقام جو ہے نا وہ ابراہیم اور حجر اسود کے نام کے ہاتھ میں بیعت کی جائے گی، تو پھر جو کلوز ہوں گے مکہ سے وہ یمن کا ہی لشکر بنتا ہے، اور ان کے ساتھ سرحد بھی مل رہی ہے، تو وہاں سے لشکر نے ان کی ہیلپ کے لیے آنا ہے، ان کی تائید کے لیے آنا ہے۔ یہ سب چیزوں کا آپ سمم کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک اور ضعیف حدیث یہاں پر اس کو ایڈ کروں گا میں، یہ بھی سنن ابن ماجہ کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، کچھ لوگ مشرق کی جانب سے نکلیں گے، یعنی کہ ان کی بتایا ان کی کہ وہ بلانگ کہاں سے کرتے ہوں گے، مشرق سے بلانگ کرتے ہوں گے، جو مہدی کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو، یہ دو ضعیف حدیثوں کو آپ نے جوڑنا ہے دو صحیح حدیث کے ساتھ۔ اب یہ پہلی تو میں حدیث صحیح جو بیان کرنے لگا آگے وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی، اب یہاں پہ ملحمۃ الکبریٰ کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ بھی وہی دور ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، یہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے، یہ لمبی ہو جائے گی بات، اس کو ہم کلوز کریں گے، اس ایپیسوڈ کو ہم کلوز کی طرف آ گئے ہیں، اس کو سم اپ کرنے کی طرف آ چکے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو میں اس لیے یہ بیان کروں کہ بڑی بڑی جنگوں کا ذکر ہے، یعنی کہ یہ دور قرب قیامت ہی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بڑی بڑی جنگوں کا ذکر بھی دوسری فتن کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے، وہ بھی امام مہدی کے بارے میں ہی وہ دور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو مینشن کر رہا ہے کہ اسی دور کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ جو پوائنٹ ہے، جب بڑی بڑی جنگیں ہونے لگیں گی تو اللہ تعالیٰ موالی کا مطلب جن کو عربوں نے آزاد کیا، موالی، اب یعنی کہ آپ دیکھ لیں افغانستان پر رشیا کا قبضہ تھا، اب وہاں پر جو عربوں نے ایک بڑا رول پلے کیا تھا، اسامہ بن لادن کا ہمارے سامنے نام موجود ہے، بن لادن گروپ، اور یہ ساری فنڈنگ سعودی عرب کی، اور عربوں کا ایک بہت بڑا رول تھا جو انہوں نے افغانیوں کی جو ہے نا وہاں پر نجات کے لیے انہوں نے بڑا، وہاں پر ان کی آزادی کے لیے بڑا ایک رول پلے کیا عربوں نے۔ تو یہ موالی بیسیکلی انہیں کو کہا جاتا ہے جو عربوں نے جن کو آزاد کروایا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ موالی میں سے ایک لشکر اٹھائے گا جو عربوں سے زیادہ اچھے سوار ہوں گے اور ان سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد فرمائے گا۔ اب یہ صحیح حدیث ہے، اب یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، پوائنٹ بھی کر رہی ہے وہی لوگ ہیں، اور دوسری حدیثوں میں پتہ چلا مشرق سے آئیں گے، یہ بھی موالی یہی افغانستان کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کو ملاؤں گا کہ وہ یمن سے آئیں گے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدن ابین، یہ ایک علاقہ ہے یمن میں، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں گے، آپ ہم کو اسکرین پہ چلائیں گے، اس کی یمن میں علاقہ ہے، یہاں سے 12,000 ایسے لوگ برآمد ہوں گے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، سبحان اللہ۔ تو اب ان سب چیزوں کو آپ ملائیں، مشرق سے لوگ آئیں گے، افغانستان وہ علاقہ بنتا ہے، اور افغانستان ہمیں پتہ ہے اس وقت کتنا اسٹرانگ ہو کے نکلا ہے ان حالات میں، اور یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک جو پہاڑوں میں رہنے والی قوم ہے وہ پوری دنیا کے جو ہے نا لشکر کو شکست دے گی، نیٹو کو، جن کے پاس وہ سورسز ہیں جو کہ سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی کہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، اس کو بیٹ کیا، اور اس ٹیکنالوجی پہ کافی حد تک اب قابض بھی ہو چکے ہیں یہ جو افغانستان، اب افغانیوں کے پاس ماشاءاللہ وہ ہتھیار آ گئے ہیں جو کہ ان کی ٹیکنالوجی بھی انہوں نے لے لی ہے۔ یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس عربوں سے زیادہ اچھے ہتھیار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ٹیکنالوجی میں بھی آگے نکل چکے ہیں افغانی، ان کے پاس وہ تجربہ بھی آ گیا ہے کہ پوری دنیا میں وہ تجربہ کسی قوم کے پاس نہیں جو افغانیوں کے پاس ہے۔ انہوں نے 2 سپر پاور کو جو ہے نا شکست دی ہے، رشیا کو بیک ٹو بیک، پھر اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جتنی بھی یہ جو لشکر تھا یہ جو نیٹو کا، سب کو انہوں نے شکست دی ہے، اور شکست فاش ہے۔ بلکہ تیسری سپر پاور انگلینڈ سے شروع کریں تو سب سے پہلی شکست انہوں نے انگلینڈ میں دی ہے، انگلینڈ کو دی تھی نا، جی بالکل، اور پھر وہاں سے یعنی کہ سب سے پہلی سپر پاور توڑا، پھر دوسری سپر پاور رشیا کو توڑا، اور تیسری سپر پاور جو امریکہ کو، جی یہ بڑے اسٹرانگ ہو کے اب اس وقت آ چکے ہیں سامنے، اور یہ ان کا ایک رول ہے، بہت بڑا رول ہے جو انہوں نے پلے کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے رول رکھا ہے، اور یہ حدیث سے جب ہم ان کو ڈی کوڈ کریں گے تو یہ معاملات بڑے واضح ہو جائیں گے۔ اب ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں اپنے آج کے ایپیسوڈ کو،
کہ یہ جو ہم نے ساری بات کی ہے، بلکہ ایپیسوڈ 1 اور ایپیسوڈ 2 دونوں کو ہم سم اپ کریں گے، صحیح، ہاں، تاکہ ہمارے سامنے چیزیں کلیئر ہو جائیں. بالکل. اور باقی باتیں ہیں جس طرح وہ عربوں کی تباہی والے سلسلے کے حساب سے ہم نے بات کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی ویرانی والی سلسلے میں بات کرنی ہے، پھر کرونا والے پہ بات کرنی ہے. کوئی 3-4 ہمارے ٹاپکس ہیں جن کو ابھی ہم نے انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے، معاملات اور مزید واضح ہو جائیں گے آپ کے لیے. جو ایپیسوڈ 1 اور 2 کا جو خلاصہ ہے وہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب اس میں ایک پوائنٹ یہ ہمارا کلیئر ہو گیا کہ حضرت امام مہدی یہ ان کا بیسکلی یہ لقب ہے. ان کا جو اصل نام ہوگا وہ محمد یا احمد بن عبداللہ ہوگا. جی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، عرب کے بادشاہ بنیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری صحیح حدیث کا یہ خلاصہ ہے، اور عدل و انصاف قائم کریں گے، اور اس وقت آئیں گے جب مسلمان سخت اکنامیکل کرائسس کا شکار ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اکنامیکل کرائسس ہمارے سامنے ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اور حرج بڑھ چکا ہوگا. حرج یعنی مسلمانوں میں خانہ جنگی جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ جا چکی ہوگی. ٹھیک ہے. اب وہ ہمارے سامنے وہ ملکوں کی صورتحال ہے. یمن کی سول وار ہے، شام کی سول وار ہے، عراق کی، لیبیا کی، صومالیہ کی. یہاں پر مسلمانوں کا آپس میں جو قتل عام ہو رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہی حرج کی جو ڈیفینیشن ہے جو نبی پاک نے ہمیں صحیح حدیث سے ہمیں سمجھائی ہے، وہ ہم نے ذکر بھی کر چکے ہیں اس کا. تو یہ چیز واضح ہوگی. اور اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ 7واں بادشاہ یعنی جو کنگ سلمان ہے، یہ ہمارے انالیسز ہیں کہ مرنے کے بعد حضرت امام مہدی آئیں گے. جو ہم نے اپنی جو انالیسز کو جوڑا ہے صحیح حدیث کو لے کے، کچھ ضعیف حدیث کو لے کے، زیادہ تر ہماری جتنے بھی انالیسز ہیں بیسڈ آن صحیح حدیث ہیں. ان کو تھوڑی سی ہیلپ ہم نے ضعیف حدیث سے وہاں لی ہے جہاں ہم اس کو مزید اس کو وضاحت میں لے کے گئے ہیں معاملات کو. تو بہرحال اس کے بعد 3 شہزادوں والی بات آ گئی. 3 شہزادے بھی ہمارے سامنے کلیئر ہیں، احمد بن عبدالعزیز، اور یہ محمد بن نائف، اور یہ محمد بن سلمان. یہ چیزیں بڑی واضح ہیں. اور اس کے علاوہ جو پریزنٹ کنڈیشن ہے رائل فیملی کی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. جو چپکلش چل رہی ہے اور بڑی حد تک آپس میں ناچاکیاں ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں. اور اس کے بعد مشرق سے یعنی افغانستان سے اس لشکر کا آنا جو کہ یمن کے تھرو آئیں گے. ٹھیک ہے. اور حضرت امام مہدی کی حکومت قائم کرنے میں ان کی مدد کریں گے. یہ ہمارا سم اپ ہو گیا ایپیسوڈ 1 اور ایپیسوڈ 2 کا. بہت بہت شکریہ رضوان بھائی. ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ کے اندر آپ کو تمام چیزوں کی بالکل واضح تصویر نظر آ رہی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ابھی بھی الیبریٹ کرنے والی انشاءاللہ ہے. ہماری کوئی حتمی رائے نہیں ہے کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے. ہم احادیث کو ذہن میں رکھ کے آج کے واقعات کے مطابق ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اگر امام مہدی کا دور ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کا امام مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کے ذریعہ سے ہمارے ان تمام بھائیوں تک جو اس وقت بھی خواب غفلت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیدار کرنے کی صلاحیت پیدا کرے. اور ہمارے پاس ابھی بہت ٹائم ہے توبہ کرنے کا، لیکن حالات اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، وقت کی قدر ختم ہو چکی ہے، ناانصافی، بے سکونی آپ کے سامنے ہے. تو یہ تمام شواہد ہیں جو ہمیں محسوس کروا رہے ہیں کہ ہم اینڈ آف ٹائم میں داخل ہو چکے ہیں اور بڑی نشانیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ رضوان بھائی سے ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ دوسری چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی رضوان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.